وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہ بڑا عذاب جو قیامت کا ہے اس سے پہلے مختلف عذاب دے کر ہم تیری قوم کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں گے تو ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں تو پھر تیرے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا میں اور قیامت اس طریقے سے آئیں گے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نیا پیغام، نہ کوئی نیا نبی، نہ کوئی نیا رسول، قیامت ہی ہے، اور وہ جب اللہ نے چاہا وہ آ جائے گی۔ لیکن وہ عذاب دے کر ہم بتلاتے رہتے ہیں قوموں کو کہ جو قوم معذب ہو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے جیسے آج ہماری حالت ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ کسی ڈوم ڈانگری کو بندوق لگ گئی، گولی لگ گئی، اور اس بیچارے کے منہ سے یہ نکلا کہ خدا کرے جھوٹی ہو۔ ہماری عورتیں رونے کے لیے، پیٹنے کے لیے جاتی ہیں، جہاں مرے ہوئے کا پیغام آتا ہے تو اس مرے ہوئے پر کھڑی ہو کر کے نہ پیٹتی ہیں تو کہتی ہیں خدا کرے جھوٹی ہو۔ تعجب ہے کہ جس کا پیغام تم کو پیش کیا، مرے کی اطلاع مل گئی، مرے کو پیٹنے کے لیے تم اکٹھی ہو گئی، اب بھی تم مجھے کہتی ہو کہ خدا کرے جھوٹی ہو، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا چاہتی ہو تم۔ سچ تو کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ گولی لگ گئی، لگنے کے بعد خدا کرے جھوٹی ہو، یہ تو تمہارا ایک ایسے مذہبی فکر ہے، ایسے تمہارا ذہن ہے کہ تمہارا ذہن بن گیا ہے کہ تم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ لگی ہوئی گولی کو مان لو کہ لگ گئی۔ مرے ہوئے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، وہ مر گیا۔ بہن یہ ہماری قومی حالت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں اور ہمارا کوئی آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم معذب ہو چکے ہیں۔ اسی کو علامہ پیٹتا گیا نا ساری زندگی کہ زیاں کاری تو الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنا زیاں کر گیا، کوئی نقصان کر گیا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زیاں کار اپنا زیاں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرا زیاں ہوا۔ ہماری قوم کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ہم زیاں کاری کرنے کے بعد بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم زیاں کار بنائیں، ہمارا نقصان ہوگا، ہماری کیا حالت ہوگی؟ حتیٰ کہ اس ملک کو، جس ملک کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، آدھا ہمارا حصہ، پھر بھی ہم نے یہ تسلیم نہ کیا کہ شاید وہ ہمارے وجود کے ساتھ ہوا، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے شیخ، ہمارے بڑے بڑے لیڈر اپنے مقام پر خوش ہیں، جائے جہنم کے وہ کیا ہے مشرقی پاکستان کو، ان کی اپنی حکومت ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم ادھر ہے وہ ادھر۔ کسی کی سمجھ میں نہ رہا کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا، ضرورت کیا تھی،